یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، اتنا بڑا عالم کہ ایک عالم کو دیکھ کے 150 عالم کی زیارت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ارے کوئی کہے کہ میرا شجرہ قادریہ ہے، میرا شجرہ چشتیہ ہے، میرا فردوسیہ ہے، میرے پیر کے پیر، میرے پیر کے پیر، پیر کے پیر، پیر کے پیر۔ یہاں وہ بات نہیں ہے، 150 مشائخ سے اکیلے مخدوم اشرف نے فائدہ اٹھایا۔ تو فائدہ کیا ہوا کہ اگر مخدوم اشرف کے پاس آپ چلے گئے اور مخدوم اشرف کی زیارت کر لیا، ان سے توسل کر لیا، ان کی چادر کا دامن پکڑ لیا، تو دراصل آپ نے 150 مشائخ کا دامن پکڑ لیا۔ یہ ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایسی عاجزی، انکساری، طلب، سچی طلب، تڑپ کے ساتھ حاضر ہوئے اور مشائخ سے فائدہ اٹھایا۔ اس سے سبق ملتا ہے طلباء کو، کبھی اپنا دامن کوتاہ نہیں کرنا ہے، جہاں جو نعمت ملے حاصل کر لینا ہے نا۔ اچھا، یہ سیرت کو بھی دیکھتے رہنا چاہیے۔ آج کل بڑا سوال کا دور ہو گیا، کوئی پوچھے گا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اتنے مشائخ سے کیوں فائدہ اٹھایا؟ ایک ہی سے اٹھا لیتے، دو سے اٹھا لیتے۔ دراصل ہر ولی پر نبی کا پرتو پڑتا ہے، اور جب نبی کا پرتو پڑے گا تو نبی کی کوئی صفت ولی سے ظاہر ہوگی، چمکے گی، دمکے گی۔ اپنے نبی کو یاد کرو کہ ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی، اجھل دیا سب نعمت آپ۔ ہم لوگ کو 2-4 نعمت ملی ہے تو ہم ایٹھ جاتے ہیں، سینہ تن جاتا ہے، ہم کو جو ہیں سو تم نہیں ہو، ہم کو کیا غرض ہے کسی سے کچھ لے۔ سرکار دو عالم پر تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنی ساری نعمت تمام کر دی۔ جب ساری نعمت تمام ہو گئی تو شکرانے میں حضور نے ہاتھ اٹھایا۔ دیکھو شکرانہ اس کا جس سے زیادہ نعمت کسی کو نہیں ملی، اور جس کو بھی نعمت ملے گی انہی کے قدموں تلے کی خاک کے صدقے میں ملے گی۔ وہ ہاتھ اٹھاتے اور شکرانہ ادا کرتے ہوئے کہتے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو اور زیادہ کر دے، اے اللہ میرے علم کو اور زیادہ کر دے۔ تو اس نبی کا پرتو جس پر پڑھے گا وہ 150 مشائخ سے مطمئن کیسے ہو جائے، ہے نا۔ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، مثال ہے، ان کو پیش نظر رکھنا ہے اور مشائخ سے استفادے کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنانا ہے۔ جہاں سے نعمت ملے لے لو، حاصل کرو، اب بھوک باقی رکھو، بھوک کو گرماتے رہو کہ بھوک گرم رہے، کبھی بھوک مطمئن نہ ہو، کبھی اضطراب ختم نہ ہو، مضطرب رہے طبیعت، اور چاہیے اور چاہیے، اور ملتا کوئی اور لے لیتے اور لے لیتے۔ یہ ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی۔ اب ایک بات اور جان لو، موٹی موٹی بات طلباء کو پیش نظر رکھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت 2 مکتبہ فکر تھے، آج بھی ہیں 2 مکتبہ فکر، سوچنے کا 2 انداز، جیسے عقائد میں ہے ماتریدیہ اور اشعریہ، یہاں احسان، اس کے بھی 2 اسکول آف تھاؤٹ ہیں اشعریہ اور ماتریدیہ کی طرح۔ ایک کو کہتے ہیں وحدت الوجود اور دوسرے کو کہتے ہیں وجود مع الشہود، ہے نا۔ تبھی 2 اسکول آف تھاؤٹ۔ تو آپ پوچھئے گا اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کس اسکول آف تھاؤٹ کی طرف توجہ رکھتے تھے؟ غضب کی بات ہے، واہ رے اشرف جہانگیر، اللہ آپ کی جان پر، آپ کی قبر مبارک پر اور آپ کی تعلیمات پر رحمتوں کی بارش فرمائے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے 2 استاد، 2 طرح کے استاد، دونوں مکتبہ فکر کے استاد۔ ایک تو جتنے پیر ان کو ملے سب وجودی، وحدت الوجود والے، اور دوسری طرف ان کو وہ پیر ملے جن کا نام شیخ علاؤ الدولہ سمنانی ہے، علاؤ الدولہ سمنانی، یہ پکے وجود مع الشہود والے، شہودی، ایک طرف وجودی دوسرے طرف شہودی، اور دونوں کا منبع اور مخزن اشرف جہانگیر سمنانی، ہے نا۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ کسی اسکول آف تھاؤٹ کو برا کہنے سے اچھا ہے کہ پہلے اس کو سمجھا جائے، اس کے اندر اترا جائے، اس سے نہا لیا جائے، اس میں بھی تیقن قوی ہو اور اس میں بھی تیقن قوی ہو۔ اسی لیے
لڑنے والے جب دو اسکول آف تھاؤٹ میں لڑ رہے ہوں تو مخدوم اشرف کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ دونوں لڑنے والے ہو، یہاں تو دونوں سمندر مل گیا ہے، یہ تو مجمع البحرین ہے، مجمع البحرین۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اتنا بڑا بزرگ۔ اب ان کی دو کتاب کا بھی ذکر سن لو ایک جملے میں۔ حضرت چاہتے تو دسیوں نہیں سینکڑوں کتاب لکھتے، لیکن ان بزرگان دین میں سے بعض تو کتاب لکھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بعض شخصیت سازی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ بڑا کام ہے، کتاب لکھنے سے بھی بڑا۔ ایک آدمی دنیا میں کامیاب بنا دینا 100 کتاب لکھنے سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ کتاب لکھتا ہے آدمی، بڑا کام ہے، لیکن شخصیت سازی یہ بڑا کام اس سے بھی بڑا ہے، کتاب لکھنے سے بھی بڑا ہے۔ گھبرائیے گا مت کہ آپ کیا بول رہے ہیں، شخصیت کو بنانا کتاب لکھنے سے بڑا ہے، یہ اگر نہیں مانیے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کتاب ہے؟ انہوں نے 1.25 لاکھ آدمی تیار کر دیا، اور آدمی تیار کر کے کہا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ دیکھو میرے سارے صحابہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہیں، یعنی ہم نے آسمان ہدایت پر شخصیتوں کو ستارہ بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ اب تم کو جب منزل کھوجنے کی نوبت آوے اور اندھیرے میں بھٹک رہے ہو کدھر جائیں، راستہ کدھر ہے، تو ان میں سے پہچانو ایک ستارہ ابو بکر ہوگا، دوسرا ستارہ عمر ہوگا، تیسرا ستارہ عثمان ہوگا، چوتھا ستارہ علی ہوگا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور ان میں سے پیروی جب کرو گے تو یہ تم کو کمال تک پہنچا دیں۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخصیت ساز ہے۔ اسی طرح مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی انہی کے نام لیوا ہیں۔ تو آپ نے بھی شخصیت سازی پر بڑا زور دیا، اور شخصیت سازی کیسے کرتے تھے اس کی بھی ایک مثال جان لو۔ حضرت کے جانشین ہوئے عبد الرزاق نور العین، شیخ عبد الرزاق نور العین، حضرت کے عزیز ہیں، سفر حضر میں ساتھ رہتے تھے۔ تو حضرت کیا کرتے، کچھ کتابیں تو خود پڑھاتے اور کچھ اچھے اساتذہ کو حضرت ساتھ رکھتے، اور سفر ہو یا حضر ہو عبد الرزاق نور العین کی تعلیم چلتی رہتی۔ استاد پڑھا رہا، حضرت توجہ دیتے تھے کہ اس کی پڑھائی ضائع نہ ہو، ہم تو سفر میں ہیں، اس کی پڑھائی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا بزرگ مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ۔ ان کی دو چیزیں ہم لوگوں تک پہنچی ہیں جو مستند ہیں، اور بھی چیزیں لوگ کہتے ہیں، لیکن دو مستند چیزیں ہیں۔ ایک کا نام ہے لطائف اشرفی، یہ لطیفے کی جمع ہے، اس لیے اس کا نام لطائف کر دیا گیا۔ اسے بہت سے لطیفے ہیں۔ لطیفہ مطلب چٹکلا نہیں، یہ جو چٹکلا ہے کو بھی لطیفہ کہتے ہیں، جس سے آدمی کا ہنس دے۔ آدمی اونگ رہا تھا، بجھا ہوا دل تھا، کسی نے لطیفہ سنایا اور ہم ہنس دیا۔ جی ہاں، یہ معمولی دنیا داری والا چٹکلا ہے جس کو لطیفہ کہتے ہیں۔ تصوف کی زبان میں، شریعت کی زبان میں لطیفہ اس کو کہتے ہیں جس کے سننے سے، جس کے پڑھنے سے وہ لطف حاصل ہو جو گناہوں سے باہر نکال دے، نیکیوں کا ذائقہ چکھا دے، بھلائیوں کا خوگر بنا دے۔ گناہ میں مبتلا تھا، نیکی کی طرف رغبت ہو گئی، گنہگاری میں مبتلا تھا، توبہ کی طرف رغبت ہو گئی، اس کو بھی لطیفہ کہتے ہیں۔ اصل لطیفہ وہ ہے۔ تو اتنے لطیفے اس میں ہیں کہ اس کا نام رکھا گیا لطائف اشرفی۔ یہ ہے کیا کہ حضرت جب بھی کہیں بیٹھتے تھے، جہاں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، بیٹھ گئے، مریدین بھی بیٹھ گئے، طلباء بھی بیٹھ گئے، کسی نے کچھ پوچھا، حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے جو بیان فرمایا اس کو ایک صاحب جن کا نام تھا نظام یمنی، یمن کے رہنے والے تھے، نظام ان کا نام تھا۔ نظام یمنی کا کام یہ تھا کہ ان کا دل دماغ سب حضرت کی طرف رہتا تھا۔ حضرت جو بولے اس کو اس طرح یاد فرماتے تھے کہ ہٹے جب وہاں سے فوراً لکھ لیا، لکھتے گئے جمع کرتے گئے، لکھتے گئے جمع غضب کی کتاب لطائف اشرفی۔ دنیا کا کوئی مضمون تم کو دماغ میں آ جائے، لطائف اشرفی لو، اس کو کھولو، فہرست کھوجو تو تم کو نظر آ جائے۔ اگر تم کو طہارت کا مسئلہ پوچھنا ہے، موجود۔ نماز کا مسئلہ جاننا ہے، وہ موجود۔
روزے کی حکمت جاننا، لطائف اشرفی موجود، ای سب کی طرف طبیعت نہیں معلوم ہے، سوچ رہے کہ سبحان اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، وہ بھی لطائف اشرفی میں، ان کی طرف بھی طبیعت نہیں معلوم، سوچا کہ بیگن کھانے کا کیا فائدہ ہے، بیگن کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، لطائف اشرفی کھولو وہ یہ بھی مل جائے گا کہ بیگن کا فائدہ کیا ہے نا۔ یزید کے بارے میں خیال ہوا کہ یزید کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، لطائف اشرفی کھولو، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا بیان مل جائے گا کہ یزید کون تھا، کیسا تھا، اور اہل سنت والجماعت کو اس کے لیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، صحابہ کرام کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، لطائف اشرفی کھولو مل جائے گا۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ قبض کیا ہے اور بسط کیا ہے، حالت قبض کیا ہے اور حالت بسط کیا ہے، اگر یہ جاننا ہے، انقباض کی حالت کے بارے میں جاننا ہے، لطائف اشرفی کھولو، اور انبساط دیکھنا ہے تو لطائف اشرفی کھولو۔ یعنی لطائف اشرفی اگر کہیں تو ایک ہینڈ بک ہے، ہینڈ بک جو ہاتھ میں لے کے کام چلایا جا سکے، ایک لائبریری اکیلے لطائف اشرفی کے اندر سمائی ہوئی ہے، ایک کتب خانہ ہے۔ لطائف اشرفی آپ نے لے لیا تو حضرت سے پہلے کے اکثر ملفوظات سے آپ اکیلے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ایک کتاب میں۔